وصیتوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور دوسری حدیث کی پہلی وصیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور پہلی وصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت فرمایا کہ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا کر کے بھسم کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ یہ پہلی وصیت جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ اور دوسری حدیث کی دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، اپنے ماں باپ، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، اپنی دھن دولت کو چھوڑ دو، گھر سے نکل جاؤ، لیکن ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ یہ وصیت پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا، اور یہ وصیت پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ قیامت کی صبح تک جتنے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوں گے سب کے لیے وصیت ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ماں باپ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اسلامی شریعت میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا، ان کے سامنے اپنی آواز اونچی مت کرنا، ماں باپ کو مت ڈانٹنا، مت ڈپٹنا، مت جھڑکنا، یہاں تک کہ اف تک نہ کہنے کی شریعت نے حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ یا اپنی عبادت کے حکم کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اس پہ تفصیل سے بات کی جائے تو بات کافی لمبی ہوگی، میں صرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور یہی پہلی وصیت ہے۔ اور دوسری وصیت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر غور کیا جائے تو دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہے اللہ اکبر، اس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اسلام نے ماں باپ کا احترام، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو تعلیم دی ہے دنیا میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کو آپ دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا اصلی خالق کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ جس سے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو تخلیق کا سب سے بڑا اصلی سبب کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا ذکر پہلی آیت میں ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد دنیاوی اعتبار سے ایک انسان کے دنیا میں وجود میں آنے کا سبب کون ہے؟ وہ ماں اور باپ۔ اگر ماں اور باپ نہیں ہوں گے تو کیا ہم وجود میں آئیں گے؟ جواب نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ بنا دیا ہے کہ جب ماں باپ کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملاقات کے ذریعے سے انسان کی تخلیق فرماتا ہے، اسی میں سے کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تو دنیا میں آنے کے لحاظ سے ماں باپ ایک ذریعہ ہے، گویا کہ ماں باپ بھی ایک قسم کے خالق ہے، دنیا میں وجود میں آنے کے سبب ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ خلاصہ یہ کہ انسان کا اصلی خالق کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ماں باپ انسان کے وجود کے سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ دوستو، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اور پیارے نبی محمد رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو ماں اور باپ کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کا سب سے بڑا حق ہے۔ اسی لیے اسلام میں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ میں وَلَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، اسے مت ڈانٹو۔ اور اسی لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ وصیت فرمائی تھی۔ اسی طرح سے اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان لوگوں کو شدید وعید دی ہے جو لوگ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں یا ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ میں 2-3 حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 1، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم باکبر الکبائر، کہ اے لوگو کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کبیرہ کے بارے میں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے کہا ضرور مجھے بتلائیے، ہمیں بتلائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ کبیرہ کون ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 1، اور یہی پہلی وصیت ہے۔ اور نمبر 2 وہ عقوق الوالدین، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد بیان کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اور سب سے بڑا بد نصیب وہ انسان ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ ابھی میں وہ حدیث بھی پیش کرتا ہوں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے، وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، ایسا انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ تو دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے بد دعا کی ہے، تباہ و برباد کی، ہلاکت و بربادی کی، جبکہ آپ مشفق تھے، آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی امت کے لیے شفقت کا اظہار فرمایا ہے۔ انسانوں جانوروں کے ساتھ میں آپ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن آپ اس انسان کے لیے بد دعا فرما رہے ہیں جو اپنے ماں باپ دونوں میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ انسان ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس لیے دوستو ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور اپنے ماں باپ سے بزرگوں سے سنا بھی ہے کہ 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں، ایک تو ظالم انسان ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اتیاچار کرتا ہے، انیائے کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے۔ ان دونوں قسم کو لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، نشان عبرت بن جائے، تاکہ دوسرے لوگ ایک مظلوم پہ ظلم نہ کریں اور دوسرے بیٹے اپنے ماں باپ پر ظلم نہ کریں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور تیسری حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا العاق لوالدیہ، وہ شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ دوستو حدیث میں آتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ لہذا پیارے بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ وصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک مت کرنا، اور دوسری وصیت اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہمیں اس وصیت پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کی جو تیسری وصیت ہے وہ نماز کے تعلق سے ہے، وہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ العالمین تو مجھے